بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک خط پر کچھ تحریر لکھی، اور تحریر لکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو اپنی جیب میں ڈال دیا، اور جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی تلوار نیام میں رکھنے اور خنجر رکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شاہی لباس بدلا اور ایک عام لباس پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن سفیان نے فرمایا، حضور آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اشارتاً کہا کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں میرا اکیلا جانا ہی مناسب ہوگا، لہٰذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں جائے گا۔ علی بن سفیان نے فرمایا، اگر حضور بتا دیں تو بہتر، اگر نہ بتائیں تو جیسا حضور کو اچھا لگے۔ سلطان خاموش رہے اور کہا، میرے لیے دعا کرنا۔ لیکن جس جگہ سلطان جا رہے تھے وہ جگہ بہت دور تھی، اور اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سلطان کو مسلسل کئی جنگلوں، کئی گاؤں اور کئی قصبوں سے گزرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان کو خدا حافظ کہہ کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تقریباً 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان ایک غار کے دھانے پر جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، اے میرے سلطان اندر آ جائیے۔ در حقیقت اس غار کے اندر سلطان کے ایک بڑے رہنما بزرگ رہا کرتے تھے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خفیہ پیغامات سلطان کے جاسوسوں تک پہنچاتے تھے۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی اس بزرگ کو پیغام دینے جاتے تو سلطان اکیلے ہی جاتے اور کسی کو ساتھ نہ لے کر جاتے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے علاوہ کسی پر آنکھ بند کر کے بھی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس وقت ظہر کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام کرنے کے بعد فوراً ظہر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لیے گرما گرم مشروب تیار کیا۔ سلطان نے گرم مشروب پیا اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ اس بزرگ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، حضور آج کی رات یہاں انتظار کر لیں، کل صبح ہی آپ روانہ ہو جانا، اور شام کے بعد کسی مناسب جگہ پر قیام کرنا اور پھر اگلی صبح اپنا سفر جاری کرنا، اور اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی مصیبت سے بھی سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، لہٰذا سلطان نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا وہ میرا وقت بچ جائے گا، لہٰذا سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ لیکن اتفاقاً جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تھے اس پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ تھا، اور کیچڑ کی وجہ سے اس راستے سے نکلنا سلطان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایسی جگہ پر ڈاکوؤں کے حملے ہونے کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا تھا اور گھوڑے کو سفر کرنے میں دشواری بھی آ سکتی تھی۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی سارے راستے جانتے تھے، لہٰذا سلطان نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اس راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی بستی میں جا کر شام ہوئی جو کہ سمندر کے کنارے تھی، اور سمندر کے کنارے ایک مندر بھی یعنی بت خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ اس بت خانے کے تھوڑے سے فاصلے پر سلطان کو ایک بستی نظر آئی۔ سلطان نے سوچا آج کی رات اسی بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا ہی بہتر رہے گا، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس بستی کے پاس پہنچے تو سلطان کا گھوڑا ایک بوڑھی کی جھونپڑی کے سامنے آ کر رک گیا۔ سلطان کے گھوڑے کی جیسے ہی آواز اس بوڑھی نے سنی تو دوڑ کر اپنے خیمے سے باہر نکلی، اور اس نے آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو فرمایا، اے مسافر، جب بھی کوئی مسافر اس بستی سے گزرتا ہے تو میں ہی اس کی مہمان نوازی کرتی ہوں، لہٰذا آپ رات میرے پاس قیام کریں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ مسافر کون ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ انہوں نے آپ کو مسافر سمجھا اور جھونپڑی کے اندر لے گئی۔ اس نے سلطان کو مسافر سمجھا، اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کے حلیے میں تھے، لہٰذا اس عورت کو پہچاننے میں مشکل ہو گیا کہ آپ کون ہیں۔ بوڑھی عورت نے سلطان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کیا، سلطان کو پیش کیا۔ بوڑھی عورت کی باتوں سے ہی سلطان کو پتہ چل گیا کہ یہ بوڑھی عورت مسلمان ہے، اور وہاں ایک مسجد دیکھ کر سلطان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ساری بستی مسلمانوں کی ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آرام سے بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا، لیکن سلطان کوئی عام انسان نہیں تھے۔ آپ کی دور اندیش آنکھوں نے یہ جانچ لیا تھا کہ وہ بوڑھی عورت اس وقت بہت پریشان تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوسری طرف دیکھا تو بستر میں ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی سو رہی تھی۔ سلطان نے بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی یہ کون ہے اور آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟
تو اس نے کہا اے مسافر تم یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم نہیں جانتے کہ کل میرے اوپر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ جب اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو سلطان حیران ہوئے اور پوچھا اماں جی بتائیں آخر ایسا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا بیٹا شاید آپ نے بھی سمندر کے کنارے ایک بت خانہ دیکھا ہوگا۔ ہماری بستی کے لوگوں کا ایمان ہے کہ اس بت خانے میں ہر سال ایک شیطان آتا ہے اور وہ شیطان ایک نوجوان اور کنواری لڑکی کی بلی دیتا ہے، اور ہر سال ہماری بستی میں چھٹی ڈال کر جس نوجوان لڑکی کا نام آ جائے اس لڑکی کو اس بت خانے کے اندر دلہن بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو جب وہ شیطان آتا ہے تو اس لڑکی کو مار دیتا ہے اور اس کا خون پینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، اور سال میں ایک بار وہ شیطان آتا ہے، اور ہماری بستی والوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس شیطان کو بلی نہ دی گئی تو وہ ساری بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پریشان ہو کر کہا اماں جی مسلمان ہو کر بستی والوں کا اتنا کمزور ایمان، یہ بہت شرم کی بات ہے کہ کبھی شیطان بھی مندروں میں آئے اور نوجوان کنواری لڑکی کی بلی لے۔ شیطان کبھی انسان کا خون نہیں پیتا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا یہ جھوٹ نہیں یہ سچ ہے، کیونکہ ہر سال ہم اس مندر کے اندر ایک کنواری لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اور جب صبح اس مندر میں جاتے ہیں تو اس لڑکی کی جان نکل چکی ہوتی ہے اور وہ مردہ ہوتی ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا اور پوچھا اماں جی تو آپ پھر کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے مسافر اس بار کسی اور لڑکی کی باری نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی کی باری ہے، لہٰذا کل شام میری بیٹی کو اس مندر میں بٹھا دیا جائے گا اور میری اکلوتی بیٹی کل شیطان کے ہاتھوں ماری جائے گی۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کی بلی دینے سے روکا تو اس بستی والے ہم دونوں کو مار دیں گے۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہوئے اور کہا اماں جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ بوڑھی عورت کو سلطان کی باتوں سے تھوڑا بہت تو اطمینان ملا، لیکن یہ خوف اسے دل ہی دل میں کھائے جا رہا تھا کہ کل میری اکلوتی بیٹی شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی صبح اپنا سفر شروع نہیں کیا اور وہاں ٹھہر گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان نے عورت کو کہا اماں جی آپ مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ پہنا کر اس بستی والوں کے سامنے اس مندر میں بٹھا دیں تاکہ میں اس راز سے پردہ اٹھا سکوں کہ آخر اس مندر کے اندر حقیقت میں شیطان ہے یا پھر یہ بستی والوں کا ایک وسوسہ ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر شیطان کو پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور ایک لڑکی کی جگہ ہم نے ایک مرد کو بٹھا دیا تو وہ بستی کو مار دے گا۔ یہ سن کر سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا اماں جان اگر آپ کے دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور مجھے اپنی بیٹی کی جگہ گھونگھٹ میں بٹھا دیں، میں آج کی رات اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ اس بوڑھی عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا اور بستی والوں کو کہا کہ میری بیٹی بالکل تیار ہو چکی ہے لہٰذا آپ لے جائیں۔ بستی والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ڈولی میں بٹھایا اور اس مندر میں جا کر بٹھا دیا۔ بستی والے چلے گئے، اندھیرا چھانے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت مندر کے اندر گھونگھٹ اتارا، سمندر کے کنارے گئے اور وضو کیا اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، آدھی رات کا وقت ہوا لیکن کوئی بھی شیطان نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حاجت کی وجہ سے باہر گئے، سمندر کے کنارے وضو کیا اور آ کر دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، لیکن ابھی تک شیطان نہیں آیا۔ اتنے میں تہجد کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان نے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو گئے کہ دوپہر کا وقت ہو گیا اور سلطان کو پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری طرف صبح جب گاؤں والوں نے بوڑھی عورت کی بیٹی کو دیکھا تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس بوڑھی بیٹی اس جگہ موجود ہے تو پھر اس مندر میں کون لڑکی رات کو شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ گئی۔ یہ سن کر تمام بستی والے اکٹھے ہو کر اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے اور آ کر سوال کیا بوڑھی اماں اگر آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ کے پاس موجود ہے تو رات کو مندر میں کون لڑکی موجود تھی جو کہ شاید اب شیطان کے ہاتھوں مر چکی ہوگی؟ تو اس بوڑھی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر ساری کہانی بتائی اور کہا رات کو میں نے اپنی بیٹی کی جگہ ایک مسافر کو جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا اس کو میں نے بٹھا دیا تھا، اور رات کو شاید شیطان نے اسی مسافر کو میری بیٹی کی جگہ مار دیا ہوگا۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اس تجسس کے ساتھ اس مندر کی طرف دوڑنے لگے اور دیکھا کہ جا کر دیکھیں کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا۔
جب بستی والے مندر کے اندر پہنچے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ انہوں نے جب سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ آخر یہ نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود رہا لیکن شیطان نے اس کو کچھ نہ کہا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان بستی والوں کو کہا، اے بستی والو، میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، 3 بار سمندر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا لیکن مجھے تو کوئی شیطان نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہو گئے اور پھر اتنے میں بوڑھی اماں نے کہا، پھر اے مسافر ہمیں یہ بتاؤ کہ آخر شیطان مندر میں نہیں تو اس لڑکی کی جان کیسے نکل جاتی ہے جس کو رات کو مندر میں بٹھایا جاتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سمندر کے دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہے، پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف سمندر ہے جس کی رات کو کتنی خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ ہی اندازہ لگائیں کہ جب ایک لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو اپنی موت سے پہلے اس خوف سے مر جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف وہ جنگل ہی جنگل اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا۔ لہٰذا تمام بستی والوں کو آج کے بعد اس مندر میں کسی بھی لڑکی کو بلی چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے گاؤں والوں نے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے، اور اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیے اور فرمایا، اے مسافر، اگر تم نہ ہوتے تو شاید اب تک میں بھی مر چکی ہوتی۔ میری بیٹی کے علاوہ میرا اور کوئی دنیا میں موجود نہ تھا، اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جان، بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ اتنی پریشان تھیں لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ گئی اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تو بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہو؟ اتنے بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بستی والے، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو فرمایا، سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی دلیری، بہادری اور عقل مندی کے قصے سنے تھے لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان بستی والوں کو خدا حافظ کہا اور اپنے سفر پر چل دیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔